السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، آج ایک کرائم سٹوری کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ لاہور میں ایک شادی کی تقریب کے دوران ایک نوجوان بزنس مین، ایک نوجوان ٹرانسپورٹر کا قتل ہوتا ہے، اور اس کے بعد مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر مختلف بحث و مباحثے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک گویا آراء کا ایک طوفان سا آ جاتا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نوجوان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے انڈر ورلڈ کے ساتھ تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے اس حوالے سے کچھ حقائق اور کچھ جو بھی اس کیس کے بارے میں پیش رفت ہے اس سے آگاہ کریں۔ یہ نوجوان جس کا قتل ہوتا ہے ایک شادی کی تقریب سے لوٹتے ہوئے، اور اس پر فائرنگ ہوتی ہے، اس کے تانے بانے ماضی میں جا کے ملتے ہیں۔ اس نوجوان کا نام ہے امیر بالاچ ٹیپو ٹرکا والا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک ٹرانسپورٹر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور اپنے آبا و اجداد کی طرح ٹرانسپورٹ کا بزنس یہ چلا رہا ہے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ قصہ شروع ہوتا ہے اس کے دادا بلا ٹرکا والا سے۔ بلا ٹرکا والا شاہ عالمی میں اس کا ٹرک کا اڈا تھا، اور آہستہ آہستہ وہ گینگسٹرز کے ساتھ مل کر انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ بن گیا، اور وہاں سے دشمنیوں کا آغاز ہوا۔ بلا ٹرکا والا کو بھی ماضی میں اس کے سسر اور اس کے والد کے ہمراہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جو کہ یقیناً گینگ وار کا شاخسانہ تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ٹیپو ٹرکا والا جو ہے وہ جانشین بنتا ہے اور کاروبار کو سنبھالتا ہے، ساتھ دیگر بھی جو گینگسٹر وار کے جو سلسلے ہیں ان کو وہ کنٹینیو رکھتا ہے، انہیں دشمنیوں کو نبھاتے ہوئے آگے چلتا ہے۔ لیکن اس نے احتیاطیں کچھ اس طرح سے کی کہ اس نے اپنی خاندان کو ملک سے باہر شفٹ کر دیا، اور خود یہاں پر اپنی دشمنیوں اور کاروبار سمیت جو ہے وہ سروائیو کرنے لگا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کے کافی سارے گارڈ بھی مارے جاتے ہیں۔ لاہور کچہری میں ایک حملے کے دوران اس کے کافی سارے گارڈ بھی مارے جاتے ہیں، وہ خود بھی کافی شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اس حملے میں اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد 2010 میں ٹیپو ٹرکا والا پر لاہور ایئرپورٹ پر حملہ ہوتا ہے، جس میں اس کے 5 گارڈ بھی مارے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اسے بھی گولیاں لگتی ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا امیر بالاچ ٹیپو ٹرکا والا وہ اس کاروبار کو سنبھالتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پر اس کے کئی انٹرویوز بھی نشر ہوئے۔ اس کے متعلق بھی کانسیپٹ ایسا ہی تھا کہ جیسے یہ نوجوان جو ہے یہ اپنے آباء و اجداد کی طرح جو ہے گینگسٹر ہے یا ڈان ہے، یا جو ہے ان کا بزنس بھی سنبھالے گا اور ان کی دشمنیوں کو بھی نبھائے گا۔ مگر امیر بالاچ ٹیپو اس کے قریبی ذرائع کے مطابق جو ہے ایک مثبت سوچ کا حامل نوجوان تھا، ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اور اس کی کوشش تھی کہ جو خاندانی جتنی بھی دشمنیاں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اس سے پہلے بلا ٹرکا والا یا ٹیپو ٹرکا والا نے لاہور کی گینگ وار کے جتنے بھی معروف کردار ہیں، طیفہ گجر ہے، حنیفہ ہے، اور شفیق بابا اور بھولا سنیارا، جتنے بھی کریکٹرز مختلف اوقات میں ان کا تذکرہ ہوتا رہا گینگ وار کے حساب سے، وہ انہی کے گینگز کا حصہ تھے۔ مگر امیر بالاچ ٹیپو ٹرکا والا ایک مثبت سوچ کا حامل نوجوان تھا، اس کا کاروبار بھی کافی وسیع ہو چکا تھا ایز اے ٹرانسپورٹر۔ تو اس کی کوشش یہ تھی کہ ان تمام جو دھبے اس کے خاندان کے اوپر یا اس کے کردار کے اوپر آ رہے ہیں ان سے نجات حاصل کی جائے، اس کے لیے کوشاں بھی رہتا تھا، بہت سارے لوگوں کی کفالت بھی کرتا تھا۔ مگر جو تیسری نسل چوتھی نسل سے جو ایک دشمنی گینگ وار کی شکل میں آ رہی تھی، اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ لاہور میں ایک شادی کی تقریب سے نکلتے ہوئے مظفر حسین نامی شخص ایک دم آ کر ان کے اوپر برس چلا دیتا ہے، جس سے امیر بالاچ ٹیپو جو ہے شدید زخمی ہو جاتے ہیں، اور جناح ہسپتال لے جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سے پھر ایک دفعہ پھر پنڈورا کھل جاتا ہے گینگسٹرز کا اور ڈان کے سلسلے کا، اور بہت سارے معاملات زیر بحث آ جاتے ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ امیر بالاچ ٹرکا والا جو ہے یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح گینگ وار کو لے کر چل رہے تھے، لیکن ان کے قریبی ذرائع اس کی مکمل تردید کرتے ہیں۔
اور یہ بھی کہا گیا کہ امیر بالاچ ٹیپو جو ہے وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، جبکہ تازہ ترین معلومات کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امیر بالاچ ٹیپو جو ہے وہ ٹیپو ٹرکا والا کے اکلوتے بیٹے نہیں تھے۔ ان کے دو بھائی امیر فتح اور امیر مصب بھی ان سے چھوٹے بھائی موجود ہیں، اور امیر مصب کی مدعیت میں ہی اس قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ نامزد ملزمان میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ شامل ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں ملزمان ان کے والد اور دادا کے قتل میں بھی ملوث تھے، اور ماضی میں ان پہ جو ہے ان کے مقدمات بھی چلائے گئے، مگر وہ اس سے بری ہو گئے۔ اور اس میں جو مظفر حسین نامی شخص ہے، یہ تیفی بٹ کا 22 سال قبل سے اس کا ملازم ہے اور اس کا پرسنل مالشیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ قتل کے روز جو ہے ایک روز قبل تیفی بٹ نے کراچی سے دبئی کے لیے پرواز کی، اور یہ شخص مظفر حسین جو ہے یہ کراچی سے لاہور پہنچا، اور اس نے ایک موبائل اور ایک سم خریدی، اور وہ سم جو ہے وہ اس کی مبینہ چوتھی بیوی، کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی 4 بیویاں ہیں، اس کی مبینہ چوتھی بیوی لطیفہ بیوی کے نام پر ہے۔ اس شخص نے جو ہے آ کر اچانک امیر بالاچ ٹیپو پر فائرنگ کی، اور فائرنگ کے فوراً بعد وہ زخمی ہو کر گر گئے، تو ان کے گارڈز کی جوابی فائرنگ سے مظفر حسین موقع کے اوپر مارا گیا، جبکہ جو حالات اور واقعات کے مطابق چونکہ مظفر حسین کا تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے تعلق ملا، اور اس لیے ان کو بھی مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ تیفی بٹ جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہے، اور گوگی بٹ جو اس وقت لاہور میں ہی موجود تھا، اس کے مختلف ڈیروں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں، مگر تاحال اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی، جبکہ مظفر حسین کی 2 بیویوں کو گرفتار کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق، اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ جیسا کہ حالات و واقعات سے اور ذرائع سے معلوم ہوا کہ امیر بالاچ ٹیپو ٹرکا والا اپنے آباء و اجداد سے کافی مختلف تھے، وہ امن کے خواہاں تھے، دشمنیوں کا خاتمہ چاہتے تھے، بہت سارے دشمنوں سے انہوں نے صلح بھی کر لی، مگر اس کے باوجود گوال منڈی کے تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے وہ صلح کرنے میں ناکام رہے، اور وہ یوں یہ دشمنی کا سلسلہ تیسری نسل تک چلتا ہوا آیا۔ امیر بالاچ ٹیپو ٹرکا والے جو کہ دشمنی کے خواہاں ہرگز نہیں تھے، مگر وہ بھی جان کی بازی ہار گئے۔ تو اس کیس کے حوالے سے مزید بھی جو کوئی پیش رفت آئے گی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، بہت سارے مفروضات بھی پھیلائے جا رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مگر ہم نے جو گفتگو کی وہ اب تک کی تحقیقات اور ذرائع کے مطابق جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی اس کے مطابق گفتگو کی۔ تو مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے گا AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔